بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب امی نے پہلی بار ہلکی سی کھانسی کی تھی اور میں نے مذاق میں کہا تھا، امی لگتا ہے آپ کو میٹھا زیادہ کھانے سے نزلہ ہو گیا ہے۔ امی ہنستی تھیں اور ان کی وہ ہنسی اب صرف یادوں میں گونجتی ہے۔ جب سے میرے ابا فوت ہوئے اور امی نے مجبوری میں صابر سے نکاح کیا، ہماری زندگی میں صرف دکھوں کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ صابر، میں اسے باپ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ باپ تو وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا محافظ ہو، لیکن اس نے تو میری بچپن کی معصومیت کو بھی بوجھ سمجھا۔ میں صرف 8 برس کی تھی جب اس نے پہلا تھپڑ میرے گال پر مارا، اور امی چپ چاپ دیکھتی رہی، شاید اس لیے کہ وہ بھی بے بس تھی، اور شاید اس لیے کہ عورت کا نصیب اکثر صبر میں دفن ہوتا ہے۔ ہماری جھونپڑی لاہور کے گندے سے نالے کے کنارے واقع تھی۔ صابر روزانہ رکشہ چلاتا، شام کو آتا، بیوی پر چلاتا، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، اور اگر کھانے میں نمک کم ہوتا تو برتن تک پھینک دیتا۔ میری امی کمزور ہوتی جا رہی تھی، دن بدن ان کی کھانسی شدید ہو گئی تھی۔ وہ کئی راتیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھانس کھانس کر آنکھیں بند کر لیتی، اور میں ساری رات ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ امی کی سانس نہ رکے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بیمار ہیں، لیکن صابر کا کہنا تھا کہ عورتیں تھوڑی سی کھانسی میں مرنے لگتی ہیں، یہ سب بہانے ہیں تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تو دور کی بات، خود ان کے لیے ایک پیناڈول خریدنے کو بھی فضول خرچی سمجھتا۔ میرے اسکول جانے کے دن خواب ہو گئے۔ مجھے کلاس 5 میں اچانک اسکول سے نکال دیا گیا۔ صابر کا کہنا تھا کہ بیکار کی تعلیم لڑکیوں کے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ میری کتابیں جنہیں میں روز سجا کر رکھا کرتی تھی، صابر نے چولہے میں جھونک دی۔ میں دیر تک روتی رہی، لیکن اس کا دل نہ پسیجا۔ میرے ہاتھ میں سلائی آ گئی، اور میری انگلیاں جو کبھی قلم کی دوست تھیں اب سوئی کے کانے میں دھاگے ڈالنے میں الجھ گئیں۔ میں دن کے وقت ایک محلے دار بیگم صاحبہ کے ہاں صفائی کرتی، اور شام میں 2-3 گھروں میں برتن دھوتی۔ سلائی کا کام رات کو کرتی اور امی کی دوائی کی پرچیوں کو دیکھ کر خود دوا خانوں میں بھاگتی۔ مجھ جیسی 15 سالہ لڑکی کی دنیا میں نہ بچپن رہا، نہ کوئی خواب، بس صرف ضرورت کا کر باقی رہ گیا۔ ایک دن امی کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ ان کا سانس رکنے لگا۔ میں ننگے پیر بغیر دوپٹے کے محلے کے کلینک تک بھاگی، لیکن وہاں کہنے لگے، یہ تو ٹی بی ہے بچی، بڑا علاج لگے گا۔ میں دوائی کی پرچی لے کر گھر آئی تو صابر نے پرچی دیکھ کر کہا، یہ سب فضول خرچی ہے، مجھے یہ پیسہ شراب کے لیے دینا ہے، نہ کہ کسی مرنے والے کے علاج پر ضائع کرنا ہے۔ اس دن میری آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، شاید صبر کا آخری کنارہ، مگر کیا کر سکتی تھی، امی کے لیے چپ رہنا سیکھ چکی تھی۔ رات کو اکثر جب امی سوتی تھیں، میں ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھتی۔ وہ ہاتھ جو کبھی میرے بال بناتے تھے، اب بے جان سے ہوتے جا رہے تھے۔ میں ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اور ان کے خشک ہونٹوں پر پانی لگاتی۔ مجھے لگتا جیسے میری ہر سانس ان کے لیے جینی چاہیے، ہر دعا ان کے لیے قبول ہونی چاہیے، لیکن نہ دعائیں قبول ہوتی تھیں، نہ آنکھوں کی نمی کسی کو پگھلاتی تھی۔ ہمارے آس پاس کی دنیا بڑی بے حس تھی، جہاں غربت صرف تماشا ہوتی ہے اور غریب کا درد مذاق۔ کبھی کبھی سوچتی، کیا میں خوبصورت ہوتی تو میری زندگی بدل جاتی؟ کیا کوئی امیر لڑکی ہوتی تو صابر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا؟ کیا امی کسی رئیس کی بیوی ہوتی تو یوں بستر پر سو سکتی؟ لیکن یہ سب سوال کسی گندے نالے کے کنارے پیدا ہونے والی لڑکی کے نصیب میں صرف سوچنے کی حد تک ہوتے ہیں، ان کے جواب کبھی نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو بوجھ کی طرح اٹھایا ہے، جیسے میرے کندھوں پر کوئی ایسا وزن ہے جو کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ صبح ہوتی ہے تو میرے کان صابر کی گالیوں سے کھلتے ہیں، ماں کی کھانسی میری پہلی سانس کے ساتھ سنائی دیتی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس جھونپڑی سے نکال کر لاہور کی گردآلود گلیوں میں دھکیل دیتی ہوں، جیسے کسی قید سے عارضی رہائی لے کر کسی اور قید کی طرف جا رہی ہوں۔ میں گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، اور اکثر سلائی مشین کے پیچھے بیٹھ کر اپنی نیندیں قربان کرتی ہوں، تاکہ ماں کے لیے دوا کا ایک پتا خرید سکوں، یا جھونپڑی میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ لیکن لاہور میں غریب کا سانس لینا بھی مہنگا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے ہوا بھی ہم سے پیسے مانگتی ہے۔ اسی طرح کے ایک دن جب میں ایک مالکن کے گھر سے برتن دھو کر نکلی تو سورج ڈھل رہا تھا، میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ صابر نے 2 دن پہلے مجھے مار مار کر پھاڑ دی تھی، اور میں ننگے پاؤں ہی بازار سے گزری۔
میری انگلیوں میں سلائی کی سوئی چبھ گئی تھی۔ صبح خون نکلا تھا، مگر کپڑے کی طرح میرے زخم بھی اب جلدی سوکھ جاتے ہیں۔ میں چوک کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اکثر وہی ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں جن سے سبزیوں کا چھلکا مانگ کر کبھی کبھی شوربہ پکاتی ہوں۔ اسی چوک پر میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ ایک نقاب پوش عورت تھی۔ اس کی قامت عام عورتوں سے اونچی تھی اور چال ایسی خاموش جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں قدم رکھ رہی ہو۔ اس کے لباس میں کوئی چمک دمک نہیں تھی، مگر عجیب کشش ضرور تھی۔ سیاہ برقع، سیاہ دستانے اور چہرے پر مکمل نقاب، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور ان آنکھوں میں ایسا سکون اور اجنبیت کا امتزاج تھا کہ میں ٹھٹک گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی اور پھر میرے پاس سے گزر گئی، بغیر رکے، بغیر دیکھے، جیسے اسے میری موجودگی کا پتہ بھی نہ ہو۔ مگر جیسی وہ میرے برابر سے گزری، مجھے لگا جیسے ہوا کی ایک نرم سی لہر میرے کان سے ٹکرائی ہو، اور ایک مہک بہت ہلکی سی، جیسے چمیلی اور کافور کی ملی جلی خوشبو میرے دل کے اندر اتر گئی ہو۔ میں پلٹی اس کی پشت دیکھنے کے لیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور پھر اچانک بائیں گلی میں مڑ گئی۔ اگلے دن جب میں دوسری گلی کی طرف سے صفیہ بیوی کے گھر جا رہی تھی تو وہی نقاب پوش عورت دوبارہ نظر آئی، اسی چوک پر، اسی وقت کے آس پاس۔ اس بار وہ ٹھہری نہیں، نہ میری طرف دیکھا، مگر میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ لاہور ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شاید کسی بڑی حویلی کی ملازمہ ہوگی۔ تیسرے دن جب میں بیگم رضیہ کے گھر سے فارغ ہو کر نکلی تو وہ عورت پھر سے وہی موجود تھی۔ وہ کسی ستون کے ساتھ کھڑی تھی اور اس بار اس نے میری طرف دیکھا، صرف ایک لمحہ، ایک چھوٹی سی جھلک، مگر اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی سوال چھپا ہوا ہو، یا شاید جواب۔ میں کچھ کہے بغیر گزر گئی، لیکن میرے قدم بھاری ہو گئے۔ میں نے خود سے سوال کیا، آخر یہ عورت 3 دن سے میرے ہی راستے میں کیوں آ رہی ہے؟ چوتھے دن جب میں بازار سے نمک لینے نکلی تب وہ عورت چوک پر نہیں تھی۔ میں نے دل میں سکون سا محسوس کیا، مگر ایک خالی پن بھی تھا، جیسے کسی اجنبی کا ہونا بھی اب میرے معمول کا حصہ بن چکا ہو۔ لیکن جب میں جھونپڑی کے قریب پہنچی تو مجھے دروازے پر ایک چھوٹا سا لفافہ پڑا ملا، سفید رنگ کا، بے نام۔ میں نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا۔ اس میں صرف ایک لائن لکھی تھی، تو اس غلیظ جگہ سے بہت بہتر ہے بسمہ۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ یہ جملہ کیسے لکھا؟ کس نے لکھا؟ کسی کو میرا نام کیسے پتا؟ میں نے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی قدموں کی چاپ، نہ ہوا کی سرسراہٹ، صرف خاموشی اور میرے دل کی دھڑکن۔ اس دن میں رات بھر جاگتی رہی، ماں کی کھانسی، صابر کی گالیاں، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک جملہ گونجتا رہا، تو اس جگہ سے بہتر ہے بسمہ۔ کیا واقعی؟ کیا کوئی دنیا ہے جو اس جھونپڑی سے باہر میرا انتظار کر رہی ہے؟ یا یہ بس کسی کا مذاق ہے؟ یا شاید کوئی خواب؟ مگر میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتی۔ غریب کے خواب پیٹ کی بھوک میں جل جاتے ہیں۔ 5ویں دن صبح جب میں صفیہ بی بی کے گھر صفائی کے لیے گئی تو مجھے اندر داخل ہوتے ہی ایک خوشبو محسوس ہوئی، وہی مہک جس نقاب پوش عورت کے پاس سے گزرنے پر محسوس ہوتی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، مگر صفیہ بی بی نے مجھے کام میں لگا دیا۔ میں سوچتی رہی، کیا وہ عورت یہاں کی مہمان ہے یا کیا میں صرف وہم کا شکار ہوں؟ کام ختم کر کے جب میں گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے گلی کے موڑ پر وہ کھڑی تھی۔ اس بار وہ صرف کھڑی نہیں تھی، اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھٹک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن گلی سنسان تھی۔ میں نے قدم آہستہ کر دیے، جیسے خود سے مشورہ کر رہی ہوں کہ آگے بڑھوں یا نہیں۔ پھر میں نے اس کے پاس جا کر صرف اتنا کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک چھوٹا سا لفافہ میری طرف بڑھایا، پھر پلٹ کر چلی گئی۔ میں نے لفافہ کھولا، اس میں صرف ایک لائن اور لکھی تھی۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ الفاظ جادو کی طرح رقص کرنے لگے، جو میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لکھی ہوئی صاف ستھری تحریر میں درج تھا، چھوٹے موٹے کام کرنا چھوڑو، ایک جگہ پر ایک کوٹھی ہے، اس میں ملازمہ کی ضرورت ہے، بالکل تمہاری جیسی حسین صورت والی لڑکی کی تلاش تھی۔ نیچے اس کوٹھی کا پتہ لکھا ہے، کل 8 بجے پہنچ جانا، دیر مت کرنا، قسمت بدل دوں گی۔ لفافے میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ کر میرا دل مچلنے لگا۔ میرا دماغ ہزاروں خیالات میں گھرا ہوا تھا، لیکن دل کی دھڑکن مجھے سنا رہی تھی
کہ شاید یہ میری زندگی کا وہ موقع ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ سالوں کی تھکن، سوتیلے باپ کے مارنے کا درد، ماں کی بیماری کا غم، سب کچھ اچانک ایک امید کی کرن میں بدل گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسکول چھوٹے ہوئے بہت دن ہو گئے، کوئی تعلیم نہیں جو میرے لیے سہارا بن سکے، اور سلائی کے کام سے روزانہ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے وہ لفافہ اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ دل میں دفن کر لیا اور اگلے دن کی تیاری میں لگ گئی۔ یہ کوٹھی کہاں تھی، کس کی تھی، میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ پتہ میرے لیے کسی جادوئی خزانے سے کم نہ تھا۔ رات دیر سے سوتے ہوئے بھی میں اپنے ذہن میں اس کوٹھی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہاں کوئی مہذب لوگ ہوں گے؟ کیا مجھے وہاں کوئی پیار ملے گا، یا پھر کچھ اور؟ میں نے ماں کے لیے دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میرے لیے یہ موقع واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال سہلائے اور کہا، بس اب تمہیں بدلنا ہوگا بسمہ۔ اگلی صبح میں نے اپنے ہاتھ دھوئے، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا اور شہر کی بھیڑ میں اپنی چھوٹی چھوٹی تنخواہ کی جمع پونجی لے کر نکل پڑی۔ وہ پتہ لفافے میں لکھا تھا، ایک گلی، ایک چوک، ایک بڑا سا دروازہ۔ میں نے دل میں یہ وعدہ کیا کہ کل 8 بجے میں وہاں ضرور پہنچوں گی، دیر نہیں کروں گی، کیونکہ میرے دل کی دنیا آج ایک نئی امید لے کر روشن ہوئی تھی۔ صبح کے شاید 5:30 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ نہ کوئی الارم تھا، نہ موبائل، بس اندر ہی اندر ایک بے چینی سی تھی جو صبح سے پہلے ہی جگا گئی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ میری ماں، میری دنیا، سامنے کی چارپائی پر لیٹی تھی۔ کمبل آدھا جسم ڈھانپ رہا تھا، باقی حصہ ننگا تھا۔ کمرے میں دھند سی بھری تھی، جیسے زندگی کی تھکن دیواروں میں سما گئی ہو۔ میری ماں کھانسی سے جاگ چکی تھی اور کمزوری کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا، پرانی چادر لپیٹی اور باورچی خانے میں جا کر پتیلی میں کل رات کی بچی ہوئی چائے کو گرم کیا۔ 3 دن سے دودھ ختم تھا، چائے اب صرف رنگدار پانی ہوتی تھی، مگر ماں کو کچھ نہ کچھ دینا ضروری تھا۔ پیالہ تھاما اور ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ نیم جاگتی تھی۔ ماں، میں جا رہی ہوں، اس جگہ جہاں نوکری کا بتایا تھا نا، وہی۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں۔ کمزور تھی، لیکن ماں کی نظر ہمیشہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے۔ اکیلی جاوے گی؟ انہوں نے سادہ سا سوال کیا۔ اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ بس دعا کرنا، شاید قسمت دروازہ کھول دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر رکھا۔ رب آسان کرے بسمہ، اپنی عزت بچا کے رکھنا۔ میرا دل ہلکا سا لرز گیا، مگر میں نے آنکھیں جھکا کر کہا، ہاں ماں، دعا کرنا واپس کچھ لے کر آؤں، دوا بھی، آٹا بھی۔ میں نے ان کے پاس رکھے روئی کی پرانی تھیلی سے وہ لفافہ نکالا جس میں کوٹھی کا پتہ لکھا تھا۔ صاف صاف الفاظ میں لکھا تھا، شمشاد ٹاؤن، بلاک سی، سفید گیٹ والی کوٹھی، صبح 8 بجے پہنچ جانا۔ چھوٹا سا بیگ تیار تھا جس میں دوپٹہ، شناختی کارڈ اور ایک پرانی تصویر تھی۔ میں دروازے سے نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے گالوں پر چوٹ سی ماری، مگر میں چپ چاپ چلنے لگی۔ ہماری جھونپڑی اندرون لاہور میں ایک کچی گلی کے آخر میں تھی۔ باہر نکلی تو روزانہ کی بدبو میرے ساتھ چلنے لگی۔ گٹر کا پانی سڑک پر بہہ رہا تھا، کچرے کا ڈھیر بدبو مار رہا تھا، اور دور کہیں سے مسجد میں کسی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ بس اسٹاپ تک کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑا۔ میرے پاس پیسے گن کے 110 روپے تھے، اتنے ہی بچے تھے۔ بس آئی تو کنڈکٹر نے جیسے ہی مجھ پر نظر ڈالی، ہونٹ چبا کر مسکرایا۔ میں نے جلدی سے نگاہ جھکا لی اور چھت کی طرف والی سیٹ ڈھونڈی۔ خوش قسمتی سے ایک کھڑکی والی سیٹ خالی تھی۔ بس میں لوگ روزمرہ کی طرح تھے، کوئی اونگ رہا تھا، کوئی موبائل میں گم، اور کچھ عورتیں اسٹاپ کے قریب اترنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے لفافے کو پھر سے دیکھا، دل جیسے دھڑکنے کی بجائے ہتھوڑے مار رہا تھا۔ خدا جانے کون سی کوٹھی ہے، کون لوگ ہیں، اور وہاں کیا ہوگا، مگر اندرونی خوف سے بڑی ماں کی دوا تھی، اور گھر میں بھوکی آنکھیں۔ تقریباً 40 منٹ بعد بس اس جگہ پہنچے جس کا نام بورڈ پر لکھا تھا، شمشاد ٹاؤن۔ یہ لاہور کا پوش علاقہ تھا، زمین پر مٹی کا نشان تک نہ تھا، ہر طرف صفائی، گارڈن اور بڑی گاڑیاں۔ میں نے اتر کر ارد گرد دیکھا، ہر گھر دوسرے سے بڑا اور صاف ستھرا تھا۔ سفید گیٹ والی کوٹھی تلاش کرنے میں 5 منٹ لگے۔ ایک گوشے میں وہ نظر آئی۔ گیٹ واقعی سفید تھا اور اس کے اوپر سونے کے رنگ میں نمبر لکھا تھا، سیٹ 33۔ میں نے دل تھام کے قدم آگے بڑھایا۔ سڑک پر خاموشی تھی،
گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا انٹرکام لگا تھا۔ میں نے انگلی سے بٹن دبایا۔ کون؟ اندر سے ایک مردانہ آواز آئی۔ میں، بسمہ، مجھے نوکری کے لیے بلایا گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر گیٹ خود بخود کھل گیا۔ میرے قدم جیسے خود بخود اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع لان نظر آیا، صاف سبز گھاس، درمیان میں فوارہ، اور دائیں طرف کھڑا ایک سیکیورٹی والا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس آنکھوں سے راستہ دکھایا۔ آگے بڑھی تو کوٹھی کے دروازے پر ایک نوکر کھڑا تھا، درمیانی عمر کا شخص، سلیقے سے تیار۔ اس نے کہا، آپ کو اندر چلنے کا کہا گیا ہے، بی بی جی انتظار کر رہی ہیں۔ بی بی جی؟ میرے ذہن میں ایک لمحے کو وہی نقاب پوش عورت آئی جس نے لفافہ دیا تھا، لیکن وہ اندر ہوگی یا کوئی اور؟ کچھ پتہ نہ تھا۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک وسیع ہال تھا، زمین پر مہنگا فرش، چھت سے لٹکتا فانوس، دیواروں پر قیمتی تصویریں۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی نفاست اور خاموشی ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ ایک عورت سامنے آئی، سلیقے سے کپڑے پہنے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بسمہ، ٹھیک وقت پر پہنچی ہو۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی، مجھے کام کا بتایا گیا تھا۔ ہاں، تمہیں اندر لے جایا جائے گا، ابھی تمہارا کمرہ دکھاتے ہیں، باقی باتیں رات کو ہوں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے ذہن میں سوال تھے لیکن زبان پر تالے لگے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی آئی، شاید کوئی نوکرانی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ایک لمبی راہداری سے گزری۔ گھر کے اندر عجیب سی خوشبو پھیلی تھی، گلاب اور کچھ اور جو میں پہچان نہ سکی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ایک چھوٹا بیڈ، پرانا آئینہ اور ایک کھڑکی جس سے باہر کا باغیچہ نظر آتا تھا۔ میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اب میں تنہا تھی اور دل میں بس ایک سوال گونج رہا تھا، یہ سب کچھ عام نوکری کے لیے ہے یا کچھ اور؟ جب میں اس کوٹھی کے اندر آئی تو پہلا دن کسی حیرت کدے سے کم نہ تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ماں کی دعا اور گھر کی غربت کا تصور ساتھ تھا، سو خاموشی سے دیے گئے کمرے میں بیٹھ کر میں نے رات گزاری۔ صبح ناشتے سے قبل ہی دروازے پر دستک ہوئی اور وہی لڑکی جس نے مجھے کمرہ دکھایا تھا کہنے لگی، بی بی جی بلاتی ہیں، ناشتے کے بعد اصولوں کی بریفنگ ہے۔ میں نے سر ہلایا، جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا اور جیسے ہی باہر نکلی وہی پراسراریت پھر محسوس ہوئی۔ سب کچھ چمکتا تھا مگر دل اندر ہی اندر ڈرتا تھا، نہ جانے کس چیز سے، مگر ڈرتا ضرور تھا۔ ناشتے کی میز پر ہمیں الگ سے رکھا گیا، ملازمین کے لیے خاص حصہ تھا جہاں 3 اور عورتیں تھیں۔ سب کی عمریں مجھ سے زیادہ لگتی تھیں مگر آنکھوں میں وہی خاموشی جیسے برسوں سے زبان بند ہو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے صرف سر ہلایا، کوئی بات نہیں کی۔ ایک نے نظر بھر کر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ ناشتے میں 2 سلائس، 1 انڈا اور 1 پیالی چائے دی گئی، سادہ مگر صاف۔ میں نے کھایا اور جیسے ہی فارغ ہوئی وہی لڑکی آ گئی، چلو اصولوں کی بریفنگ ہے۔ ہم سب ایک بڑے کمرے میں جمع ہوئے۔ وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت آئی جو شاید ملازموں کی نگران تھی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، آواز دھیمی مگر گونجدار۔ یہ محل ہے، کوئی عام کوٹھی نہیں، یہاں کچھ اصول ہیں، جو قبول کرے رہے، جسے اعتراض ہو ابھی واپس جا سکتا ہے۔ پہلا اصول اس نے بیان کیا، محل کے خادم یا ملازم جب ایک بار اندر آ جائیں تو جب تک وہ آن دا ڈیوٹی ہوں ان کو پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سنتے ہی میرا دل جیسے تھم سا گیا۔ باہر مطلب؟ بالکل نہیں۔ میرے دل میں سوال آیا مگر زبان ہل نہ سکی۔ کسی اور نے بھی سوال نہیں کیا، جیسے سب کو معلوم تھا یا انہوں نے مان لیا تھا۔ رات کے 9 بجے کے بعد محل کے کسی حصے میں بات چیت، ہنسی یا شور نہیں ہو سکتا۔ 9 بجے؟ اتنی جلدی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا مگر باہر سے بس سر ہلایا۔ اس اصول کا مطلب تھا کہ ہر کوئی 9 بجے سے پہلے اپنے کمرے میں ہو، خاموشی سے جیسے دنیا رک گئی ہو۔ کچھ دروازے محل میں ایسے ہیں جن پر سرخ نشان ہے، ان دروازوں کے پاس جانا منع ہے، اور اگر کوئی گیا تو فوراً ملازمت ختم کر دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں عجیب سی ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا، کیسے دروازے؟ کون سے دروازے؟ مگر اس عورت کی آنکھوں کی سختی نے کسی بھی سوال کا حوصلہ نہ دیا۔ محل میں ہر خادم کو مخصوص لباس دیا جائے گا جو ہر وقت پہننا ہوگا، یہاں تک کہ کمرے میں بھی۔ یہ حکم عجیب لگا
مگر سب خاموش تھے، سو میں نے بھی خاموشی میں پناہ لی۔ موبائل، گھڑی یا کوئی بھی ذاتی سامان رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی میں چونکی۔ مگر میرے بیگ میں تصویر، کارڈ، سب کچھ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میرا شناختی کارڈ؟ نگران عورت نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو ہونٹوں پر تھی مگر آنکھوں میں نہیں۔ سب کچھ محفوظ کر دیا جائے گا، آپ جب چاہیں واپس جا سکتی ہیں، اگر واقعی جا سکیں۔ یہ جملہ بہت ہلکے سے کہا گیا مگر اس کا مطلب بہت گہرا تھا۔ اس کے بعد ہم سب کو سفید کپڑے دیے گئے، بالکل ایک جیسے، نہ کوئی رنگ نہ کوئی کڑھائی، بس سادہ سا لباس۔ اس میں ہماری شناخت چھپ جاتی تھی۔ اس دن شام تک مجھے صرف صفائی کا کام دیا گیا، وہ بھی صرف پہلے فلور تک۔ کمرے سب بند، دروازے بھاری، قالین اتنے نرم کہ پیر دب جاتے، اور دیواروں پر لٹکی تصویریں اتنی پرانی تھیں جیسے کئی صدیوں پرانی ہوں۔ جب رات 9 بجے کا وقت قریب آیا، نگران عورت خود آ کر سب کو ان کے کمروں میں لے گئی۔ اس نے کہا، یاد رکھو 9 بجے کے بعد کوئی باہر نظر نہ آئے، کیمرے ہر جگہ ہیں۔ میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ باہر اندھیرا تھا مگر مکمل خاموشی نہیں۔ کہیں دور سے ہلکی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ریکارڈر پر پرانا سا گانا بج رہا ہو۔ میں بستر پر لیٹی، پر نیند کہاں آنی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کچھ، اتنی پابندیاں کیوں؟ مگر دل کے سوال کو کون سنتا ہے، اور یہاں تو زبان تک بند تھی۔ اگلے دن اور زیادہ اصولوں کا سامنا ہوا۔ کسی سے کوئی ذاتی سوال نہیں پوچھنا، نہ ان کے ماضی کا نہ رشتہ داری کا۔ یعنی یہاں پر کوئی اجنبی ہے اور کوئی اجنبی ہی رہے گا؟ یہ سوال میرے دماغ میں گونجا مگر میں خاموش رہی۔ ہر خادم کو مہینے میں ایک بار بی بی جی کے کمرے میں حاضری دینا ہوگی۔ یہ بات سب نے ایسے سنی جیسے کوئی مذہبی اصول ہو۔ کسی نے چہرہ نہیں بگاڑا، سب نے سر جھکا دیا۔ میں نے بھی سر جھکا دیا مگر اندر سے لرز گئی۔ بی بی جی؟ وہ کون ہے؟ وہی نقاب والی یا کوئی اور؟ ابھی تک میں نے اس کوٹھی کے اصل مالکن کو صحیح سے نہیں دیکھا تھا۔ جو خاتون پہلے دن ملی تھیں وہ شاید نگران تھیں یا شاید بی بی جی کی خاص نمائندہ۔ محل کے اندر گھنٹی بجتی تھی جو دن کا ہر لمحہ متعین کرتی تھی۔ صبح کی گھنٹی، کھانے کی گھنٹی، رات کی خاموشی کی گھنٹی، جیسے وقت یہاں اپنی مرضی سے نہیں گھنٹی کے تابع چلتا ہو۔ ایک اور بات جو میں نے محسوس کی، یہاں کوئی ہنستا نہیں تھا، کوئی مذاق نہیں، کوئی باتوں میں ہنسی نہیں، جیسے خوشی یہاں جرم ہو۔ سب چپ، سب خاموش، جیسے سب کو کوئی بہت بڑی سچائی معلوم ہو مگر زبان پر تالے ہوں۔ ایک دن میں نے دوسری نوکرانی سے ہمت کر کے پوچھا، یہ دروازے جن پر سرخ نشان ہے، وہاں کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، چہرہ زرد سا ہو گیا، جیسے میں نے گالی دے دی ہو۔ ایسا سوال مت کیا کرو، کچھ دروازے صرف بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً بات بدل دی، لیکن دل میں سوال باقی رہا۔ جس دن میں نے محل کی چوتھی صبح دیکھی، سورج تو ویسا ہی طلوع ہوا تھا جیسے پہلی 3 صبحوں میں، مگر میرے دل میں ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہو۔ میں نے آج صبح جلدی اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو پہلی بار دھند کی بجائے نیلے آسمان کا عکس نظر آیا۔ میں نے آئینے میں جھانکا تو میرے چہرے پر روشنی کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ شاید نیند پوری ہو گئی تھی، یا شاید وہ سکون کی جھلک تھی جو محل کی خاموشی نے دے دی تھی، یا شاید وہ سب کچھ جو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بسمہ، اللہ نے تمہیں ایسی آنکھیں دی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں کوئی راز ہے، کوئی دعا ہے، یا شاید کوئی صدیوں پرانی کہانی۔ میں ہنس دیتی تھی، کہتی تھی، اماں یہ سب تمہارا پیار ہے۔ مگر محل میں آ کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ماں شاید کچھ جانتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد جب بھی میں گزرگاہوں سے گزرتی، نوکرانیوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی۔ پہلے دن تو میں نے سمجھا کہ وہ نئی ہوں، شاید اسی لیے، مگر جب دن بیتتے گئے اور وہ نظریں کم ہونے کی بجائے اور گہری ہونے لگی تو دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ مخصوص صفائی والے گاؤن میں، سر پر دوپٹہ لپیٹے اور چہرہ دھوپ سے بچاتی میں جو محل کے در و دیوار سے ٹکراتی تو اکثر محسوس ہوتا جیسے دیواریں بھی میری موجودگی نوٹ کر رہی ہوں۔ راہداریوں میں چلتے ہوئے خادمہ عورتوں کے بیچ سے گزرتی تو کچھ کی سرگوشیاں کانوں میں پڑتی، یہ نئی لڑکی کچھ زیادہ ہی حسین ہے نا، چہرہ تو جیسے چاند ہے، مگر یہاں نوکری کرنے آئی ہے، کہیں کوئی راز تو نہیں؟
ایسی باتیں صرف میرے پیچھے کی جاتی تھی، سامنے سب خاموش رہتے، چپ چاپ نظریں چراتے، مگر آنکھوں میں کچھ تھا جو کہا نہیں جا رہا تھا، حسد، بے چینی، یا شاید خوف کہ یہ چہرہ کہیں ان کی اپنی حیثیت کو نہ دھندلا دے۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ خاموشی سے کام کروں گی، کسی سے بحث نہیں، کوئی دشمنی نہیں، مگر عورتوں کا دل کہاں مانتا ہے۔ جب بھی میں کسی کمرے میں جاتی تو اکثر میری موجودگی کو نظر انداز کیا جاتا، یا کسی نہ کسی کام پر مجھے یوں جھاڑ دیا جاتا جیسے میں کوئی خطا کار ہوں۔ سن رہی ہو یا بہری ہو؟ یہ برتن صاف کیے تھے؟ ایسے تو ہماری بوڑھی مائیں بھی نہ کرے۔ میرے کان سن ہو جاتے، مگر میں کچھ نہ کہتی، دل میں بس اتنا سوچتی، یہ ان کا دکھ ہے، ان کی پرانی نوکری کی تھکن ہے، یا پھر میری خاموشی سے چبھتی ہے انہیں میری خوبصورتی۔ میری خوبصورتی میرے لیے کبھی مسئلہ نہ تھی۔ گھر میں تھی تو اماں صدقے واری جاتی، ہر بار کہتی، بیٹی تو ہماری عزت ہے، کوئی تیرے در پر آئے گا، شہزادی بنا کر لے جائے گا۔ مگر اب احساس ہونے لگا کہ حسن صرف دعا نہیں، بعض جگہوں پر سزا بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جو میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ دوپہر کے وقت مجھے حکم ملا کہ باغیچے کی صفائی کرنی ہے۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں بڑے لوگ اکثر خود آتے تھے۔ محل کے سردار بھی کبھی کبھار ٹہلنے آتے، مگر میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ سنا صرف اتنا تھا کہ وہ وجیح ہیں، مغرور بھی، مگر حد درجہ باوقار۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، جھاڑو لگاتے لگاتے جھکے جھکے پتے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی قدموں کی چاپ آئی۔ میں سیدھی ہوئی، دوپٹہ درست کیا اور پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک گہری آواز سنائی دی، تم تو شہزادی جیسی حسین ہو، پھر ملازمہ کیوں بنی؟ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور پہلی بار محل کے سردار کو دیکھا۔ وہ واقعی باوقار تھے، لمبا قد، سانولا مگر چمکتا ہوا چہرہ، گہری آنکھیں اور لہجے میں عجیب سا سحر۔ ان کی نگاہ مجھ پر ٹھہری ہوئی تھی، مگر ان میں کوئی فحاشی نہیں تھی، بس سوال تھا، گہرا خالص سوال۔ میری زبان خشک ہو گئی، ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بس اتنا کہا، مجبوری حضور، دنیا میں سب کچھ قسمت سے نہیں ملتا۔ انہوں نے قدم آگے بڑھائے اور پھر رک گئے۔ شاید وہ میرے چہرے کے نیچے چھپی غربت کو دیکھ رہے تھے، یا شاید انہیں میری خاموشی کا وزن محسوس ہو گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ بسمہ، میں نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ خوبصورت نام ہے، ویسا ہی ہے جیسے تمہارا چہرہ۔ یہ جملہ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں کچھ لمحے کو رک گئیں۔ اتنی تعریف کبھی کسی غیر مرد سے نہ سنی تھی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر صفائی میں لگنے کی کوشش کی، مگر دل نے ساتھ نہ دیا۔ ہاتھ کپ کپانے لگے اور ذہن میں ہر طرف شور تھا۔ جب وہ چلے گئے میں دیر تک وہاں کھڑی رہی، پھر ایک طرف بیٹھ گئی۔ دل سے ایک آہ نکلی، شہزادی جیسی؟ کیا واقعی، یا یہ صرف ایک لمحے کا تاثر تھا؟ شام کو جب میں کمروں میں واپس گئی تو وہاں موجود عورتوں نے مجھے کچھ ایسے انداز میں دیکھا جیسے میں کچھ چھین کر آئی ہوں۔ محل کے سردار نے تم سے بات کی؟ کیا کہا اس نے؟ میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی اختیار کی، مگر میرے چہرے کا رنگ سب کچھ بول رہا تھا۔ اب ان عورتوں کی نظروں میں کھلی حسد تھی۔ مجھے چائے دینے والی لڑکی نے چپ چاپ میرا کپ ہٹایا، جیسے میرے ہاتھ لگے برتن نجس ہوں۔ ایک اور خادمہ نے میرا بستر بدل دیا اور کہا، یہاں سے ذرا دور سونا، تمہاری خوشبو کچھ زیادہ ہی تیز ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ اس رات بستر پر لیٹے لیٹے اماں کی بات یاد آئی، حسن جب مقدر کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، ورنہ سوال بن جاتا ہے۔ اور میں خود سے سوال کرنے لگی، کیا یہ حسن میری آزمائش ہے یا میری نجات؟ سردار کا وہ ایک جملہ کیا کسی کہانی کا آغاز تھا یا محض ایک لمحاتی تعریف؟ اب محل کی فضا بدل چکی تھی، کچھ راز مجھ سے جڑنے لگے تھے، اور شاید میرا سکون اب ویسا نہ رہے جیسا پہلے دن تھا۔ جب محل کے سردار پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئے تو وہ ایک اتفاق لگا، مگر جب دوسرا دن آیا اور وہ دوبارہ اسی باغ میں آ کر مجھ سے بات کرنے لگی تو میرے دل میں کچھ ہلچل مچ گئی۔ وہ خاموش طبع تھے، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھ سے زیادہ میرے دل سے بات کرتا تھا۔ میں ایک عام ملازمہ تھی، مگر ان کی نظروں میں جو چمک تھی اس نے میری سانسیں قید کر لی۔ آہستہ آہستہ وہ روزانہ میرے قریب آتے، مگر ایسے جیسے ہوا کسی پھول کو چھو کر گزرے۔ نہ غرور، نہ حکمرانی،
बल्कि एक अजनबी सा खुलूस। वो मुझसे मेरे बचपन के बारे में पूछते, मेरा गांव कहाँ है, मेरे वालिदैन का क्या करते थे, और मेरी आंखों की उदासी क्यों है। मैं हैरान होती कि एक महल का सरदार जो दर्जनों नौकरों के दरमियान रहता है, इतनी गहराई से मेरे दुखों को क्यों महसूस करना चाहता है। क्या सिर्फ मेरी खूबसूरती वजह थी या कुछ और। एक दिन वो मुझे महल के पिछले हिस्से की तरफ ले गए, वो जगह जहाँ आम नौकरानियों का जाना मना था। उन्होंने कहा, ये बाग सिर्फ खास लोगों के लिए है और तुम खास हो। मेरा दिल लर्ज़ गया। ये जुमला, ये लहजा मेरे अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर गया। बाग में नायाब फूल खिले थे, फवारे से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे चांदी ज़मीन पर बरस रही हो। फिर वो मुझे महल की कदीम लाइब्रेरी में ले गए, जहाँ दीवारों पर पुराने बादशाहों की तस्वीरें थीं और लकड़ी के शेल्फों पर पुरानी खुशबू से भीगी किताबें। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे देख रहे थे। आंखों में वही निर्म जानी, वही बेआवाज़ जज्बा जो लफ्ज़ों में न ढलता था, न समझाया जा सकता था। हम देर तक वहाँ बैठे रहे, खामोश। सिर्फ किताबों की सांसें सुनाई देती थी। उस दिन के बाद वो मुझे रोज़ बुलाते, कभी कदीम हॉल में जो सुनहरी पर्दों से सजा था, और कभी महल के शमाली दरवाजे के पास छोटे तालाब पर। वो मेरी बातें सुनते, मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाते, और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक अनदेखी डोर से उनसे बंधती जा रही थी। मेरा दिल जो कभी सिर्फ खामोशी में पनाह लेता था, अब उनके होने से धड़कने लगा था। मगर जैसे जैसे वो मेरे करीब आते गए, महल की फ़ज़ा में कुछ बदलने लगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस ना हुआ था। पहली बार जब मैंने रात को चीख सुनी तो समझा कोई ख्वाब होगा। मैं जाग कर बैठ गई, दिल धड़कने लगा। सुबह किसी से जिक्र न किया, मगर जब अगली रात फिर वही चीख, और इस बार जैसे कोई दीवार पर नाखून चला रहा हो, तो मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से कांपने लगा। मैंने साथ वाली खादमा से पूछा तो वो खामोश हो गई। सिर्फ एक लम्हे को उसकी आंखों में खौफ झलका। फिर वो सर झुकाकर बोली, ये पुराना महल है, यहाँ आवाज़ें आती हैं। मैं समझने लगी थी कि कुछ छुपा हुआ है। फिर एक सुबह जब मैंने झाड़ू उठाई तो सोफिया नामी खादमा कहीं ना मिली। वो जो रोज़ मेरे साथ सफाई करती थी, अचानक गायब हो गई। पूछने पर सबने कहा शायद वो भाग गई, मगर मैं जानती थी वो ऐसी नहीं थी। उसके पास तो भागने की वजह भी नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी, वो कैसे जा सकती थी। मैंने सरदार से पूछने की हिम्मत ना की, मगर दिल में एक अनजाने अंदेशे ने जगह बना ली। महल में लोगों के चेहरों पर साए नजर आने लगे। दिन में खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी, और रातों को कुछ कमरों के बाहर अजीब सी गंधक जैसी बू आने लगी। कुछ खादमाएं आपस में सरगोशियों में कहती, मैंने ख्वाब में देखा कोई लंबे बालों वाला साया मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। कोई कहती, आंख खुली तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुल रहा था। मैंने खुद कई बार दीवार पर साए चलते देखे, जैसे कोई आंधी के साथ दौड़ रहा हो, मगर जब बाहर निकलती तो वहाँ कुछ न होता। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि महल के फवारे का पानी खून बन गया है, और कोई औरत सफ़ेद लिबास में तालाब के किनारे बैठी रो रही है। मैं हड़बड़ा कर उठी तो मेरी पिछली सांसों तक खौफ ने गिरफ्त ले ली। फिर माँ की बीमारी के लिए जो दवा मैंने महल से मंगवाई थी, वो भी अजीब असर दिखाने लगी। माँ के ख़त आए कि दवा पीने के बाद उसकी नींद ख़राब हो गई है। वो ख्वाब में ऐसे चेहरे देखती है जो इंसानी नहीं लगते। उसने एक बार लिखा, बिस्मा, उस दिन ख्वाब में एक चेहरा मेरे बिस्तर के पास आया, और उसकी आंखों में वही रंग था जो तुम्हारी आंखों में है। मैंने वो ख़त पढ़कर ख़ुद को आईने में देखा। मेरी आंखें नम थीं, मगर उनमें कुछ पुराना दुख और शायद कोई परछाई भी नजर आई। क्या माँ की दवा में कुछ था, या महल का असर माँ तक जा पहुँचा था। मैं दिन भर काम करती, मगर जहन में वो ख्वाब, वो साए, वो चीखें चलती रहती। सरदार अब भी मुझसे वैसे ही मिलते थे, मगर उनके चेहरे पर भी कुछ बदल गया था। कभी कभी वो खामोश हो जाते और मुझे यूं देखते जैसे मेरे पीछे कुछ और देख रही हूँ। एक दिन उन्होंने कहा, बिस्मा, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मैंने हाँ कहा, मगर कुछ बताया नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ये डर घर चुका था कि अगर मैं सब कुछ कह दूँ तो शायद सब कुछ छिन जाए। वो पुरसकून लम्हे, वो आहिस्ता करीब आती गुर्बत, और शायद मेरी ज़ात भी। अब महल मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजमत की जगह नहीं रहा था, ये अब एक राज बन चुका था। एक ऐसा राज जिसमें मोहब्बत भी थी, साए भी, चीखें भी, और माँ की बिगड़ती हालत भी। मेरे दिल ने कई बार कहा, यहाँ से चली जाओ बिस्मा, मगर फिर सरदार की आंखें याद आती।
وہ باغ، وہ کتب خانہ، وہ سنہری ہال، اور میں رک جاتی۔ کیا میں اس محبت کے جادو میں قید تھی، یا کسی ایسے راز کے دائرے میں آ چکی تھی جہاں سے نکلنے کا راستہ خود میرے لیے بھی چھپ گیا تھا؟ میں خود نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات واضح تھی، کچھ بہت بھیانک میرے قریب آ رہا تھا، اور شاید سب کچھ اس محل کی خوبصورتی کے نیچے دفن تھا، اور میں اس خوبصورتی کی سب سے چمکتی پرچھائی بن چکی تھی۔ کتب خانہ وہ واحد جگہ تھی جہاں مجھے سانس لینے کا موقع ملتا تھا۔ وہاں لفظوں میں چھپی صدیاں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ میں اکثر سردار کے ساتھ وہاں جاتی، مگر کچھ دنوں سے وہ مجھ سے دور دور سے بات کرنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا بوجھ ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہوں۔ اسی دوری کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ خود جانوں کہ آخر اس محل میں کیا راز چھپا ہے، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری ماں کو بھی بے چین کر رکھا ہے۔ ایک رات جب سب سونے جا چکے تھے، میں دبے قدموں کتب خانہ میں چلی گئی، تیل کا چراغ ساتھ لیا اور وہ کتابیں نکالنی شروع کی جن پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ ان میں کچھ ایسی زبانیں لکھی تھیں جنہیں پڑھنا تو دور، سمجھنا بھی ممکن نہ تھا، مگر وہ تصویریں بولتی تھیں۔ ایک کتاب میں مجھے محل کا نقشہ ملا، وہ پرانا محل جس کے نیچے تہ خانے، خفیہ راہداریاں اور ایک دروازہ دکھایا گیا تھا جس پر کچھ لکھی تحریریں مٹ چکی تھیں۔ دل دھڑکنے لگا، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، مگر تجسس نے مجھے پیچھے ہٹنے نہ دیا۔ اگلی رات میں وہی نقشہ لے کر کتب خانہ کے پیچھے کی راہداری میں گئی، جہاں ایک پرانی الماری کو ہٹاتے ہی ایک پتھر کی دیوار دکھائی دی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ الماری زمین سے ذرا ہٹی ہوئی تھی اور نیچے مٹی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کسی نے حال ہی میں اس میں کچھ چھیڑا ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے اپنا کان دیوار سے لگایا اور مجھے لگا جیسے اندر سے ہلکی سی سرگوشی آ رہی ہو، کسی مرد کی، کسی جن کی۔ میں پیچھے ہٹی، ہاتھ بڑھایا اور وہ پتھر ہلنے لگا، کسمسا کر چرچراتے ہوئے، جیسے صدیوں کی نیند سے جاگ رہا ہو۔ میں نے اسے پورا کھینچ لیا اور میرے سامنے ایک زنگ آلود لکڑی کا دروازہ تھا جس پر کنندہ ایک چہرہ بنا تھا، بہت لمبا، نوکیلی ٹھوڑی، گہری آنکھیں اور پیشانی پر کسی قدیم زبان میں کچھ الفاظ۔ جیسے ہی میں نے چراغ کی روشنی اس پر ڈالی، اس چہرے کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں کانپ گئی، دل کے اندر کوئی چیخا، مت کھولو بسما، مگر میں مجبور تھی۔ میرے ہاتھ خود بخود دروازے کی طرف بڑھے، جیسے میرے جسم پر میرا اختیار نہ رہا ہو۔ میں نے دروازہ دھکیلا، وہ آہستہ آہستہ کھلتا گیا اور اندر گہری تاریکی تھی۔ ایک عجیب سی مہک آئی، جیسے پرانی چیزوں پر خون کے دھبے ہوں۔ میں نے قدم اندر رکھا، سرد فرش، دیواروں پر پرانے نشان، اور پھر ایک بڑا سا پتھر کا فریم نظر آیا جس پر وہی چہرہ بنا تھا، مگر اس بار وہ تصویر نہیں تھی، وہ آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر میرا وجود جیسے زمین میں دھنس گیا تھا۔ وہ چہرہ جیسے مجھ سے ہم کلام ہونے لگا۔ کوئی آواز میرے دماغ میں گونجنے لگی، تم وہی ہو نا جو ہمیں بھول گئی؟ میں چیخنا چاہی مگر آواز گلے میں ہی کہیں گھٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا ہونے لگا اور جسم بے جان سا ہو کر فرش پر گر گیا۔ آخری لمحے میں مجھے یوں لگا جیسے وہ پتھر کا چہرہ مسکرا رہا تھا، نہ انسانی مسکراہٹ، نہ رحمت والی، بلکہ وہ مسکراہٹ جس میں صدیوں کی قید، غصہ اور انتقام چھپا ہو۔ میری سانسیں بند ہونے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو نرم مخملی بستر پر پایا۔ کمرے کی چھت بلند تھی جس پر سنہری نقوش بنے ہوئے تھے اور کونے کونے میں روشن قندیلیں جل رہی تھیں۔ روشنی اتنی مدھم تھی کہ آنکھوں کو چبھتی نہ تھی، بلکہ ایک خواب سا سما لگتا تھا۔ میرے جسم میں اب بھی سکت نہ تھی، جیسے صدیوں سوئی رہی ہوں، مگر ذہن جاگ رہا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اچانک میرے بائیں جانب ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہی شخص، محل کا بڑا سردار، ایک سنجیدہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں میری طرف نہیں بلکہ نیچے جھکی تھیں، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، کچھ چھپا رہا ہو۔ آپ نے مجھے وہاں سے نکالا؟ میری آواز مدھم تھر تھراتی ہوئی۔ وہ سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اس لمحے کسی انسان کی نہیں، جیسے ان میں ایک صدیوں پرانی گہرائی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں تھا۔ میں نے چاہا کہ مزید کچھ پوچھوں، وہ جگہ، وہ چہرہ، وہ دروازہ، مگر اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے روک دیا۔
تمہیں نہیں جانا تھا وہاں بسما، وہ دروازہ صرف ان کے لیے ہے جو اس دنیا کے رازوں سے واقف ہوں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضی نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی ملامت اور افسوس، لیکن میں نے صرف سچ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا اور اپنے ہاتھ کی پشت پر نظر دوڑائی، جہاں وہ دروازہ چھونے کے بعد ہلکا سا نشان بن گیا تھا، ایک دائرہ جس کے درمیان ایک آنکھ کا عکس ابھرتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ چھپا لیا۔ کچھ سچ انسانوں کے لیے نہیں ہوتے، اس نے کہا، اور کچھ سچ اگر معلوم ہو جائیں تو دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ یہ سوال میرے لبوں پر بغیر سوچے چڑھ گیا۔ سردار چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک تھکی تھکی سانس لی، جیسے یہ سوال اس نے خود سے بھی کئی بار کیا ہو۔ نہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے آنکھیں جھکا لیں، مگر دل میں ایک اور سوال چنگاری بن کر اٹھا۔ تو آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ اگر آپ واقعی ویسے ہیں جیسے وہ دروازہ بتاتا ہے تو آپ مجھے وہاں چھوڑ بھی سکتے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ تم وہ نہیں ہو جو اتفاق سے یہاں آئی ہو بسما، تمہارا آنا، وہ لفافہ، وہ نقاب پوش عورت، سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ تم صرف خادمہ نہیں ہو، تم میں کڑی ہو اس زنجیر کی جو بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی۔ تم میں کچھ ہے جو اس محل کو بدل سکتا ہے۔ میرے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا چیز ہے میرے اندر؟ ابھی تم خود نہیں جانتی، اور جب جان لو گی تو مجھ سے نفرت کرو گی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا، جیسے کوئی بھاری پتھر دل پر رکھ کر بات کر رہا ہو، اور پھر اچانک وہ میرے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں، اور ایک ایسی بے بسی چھپی تھی ان میں جسے میں نے کبھی کسی بادشاہ میں نہیں دیکھی تھی۔ اگر تم میری دنیا کا سچ جان لو تو شاید تم یہاں کبھی قدم نہ رکھو۔ میری سانس جیسے تھم گئی۔ کیا وہ کوئی جن تھا؟ کیا وہ ہزاروں سال پرانا کوئی روحانی وجود تھا؟ کیا وہ انسانوں کی دنیا میں ایک پردہ اوڑھ کر آیا تھا؟ لیکن میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی، جہاں ایک ہلکی نیلی روشنی جھلملا رہی تھی۔ وہی دائرہ جو میرے ہاتھ پر ابھرا تھا، اسی کا عکس اس کے ہاتھ پر بھی تھا، مگر مکمل، واضح اور چمکتا ہوا۔ یہ نشان آپ کے پاس بھی ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، یہ ہماری پہچان ہے، اور تم میں یہ ابھر آیا ہے۔ اب تم چاہو بھی تو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں بھی؟ نہیں، تم انسان ہو، مگر تمہاری روح خاص ہے۔ تم میں وہ روشنی ہے جسے ہم نے صدیوں سے تلاش کیا، جو ہمارے قبیلے کو نجات دے سکتی ہے، یا فنا۔ تمہاری مرضی، پر سب کچھ منحصر ہے۔ میرا دماغ چکرانے لگا، سب کچھ خواب لگنے لگا۔ وہ محل، وہ چیخیں، وہ دروازہ، وہ خادمہ جو غائب ہوئی، اور اب یہ مرد جو بظاہر محل کا سردار ہے مگر اندر سے کسی اور جہان کا باسی ہے۔ اور اس سب کے بیچ میرا دل، وہ دھڑکنے لگا تھا اس کے لیے۔ اس کی قربت، اس کی خاموشی، اس کے زخم، سب میرے دل کے اندر تک اتر گئے تھے، مگر اب ایک خوفناک پردہ ہمارے درمیان تن چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتی تھی، نہ خود کو اس جیسا۔ اس نے آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، ایک پل کے لیے، جیسے دعا دے رہا ہو یا الوداع کہہ رہا ہو۔ اب آرام کرو، تمہیں جلد بہت کچھ جاننا ہوگا، اور جو کچھ تم جانو گی وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا، مگر اگر تم چاہو تو میں تمہارے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپ سکتا ہوں۔ وہ پلٹ کر کمرے سے چلا گیا، اور میں اس نرم بستر پر لیٹے دل کے اندر ہزار سوالوں، الجھنوں اور ایک عجیب سی لگن کے ساتھ خاموشی سے اس دروازے کو دیکھتی رہی جو بند ہو چکا تھا مگر میرے لیے ابھی بھی کھلا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی، فضا میں ایک عجیب سا ہنگامہ محسوس کیا۔ محل کی دیواروں سے کچھ ایسے گونجتے ہوئے الفاظ ٹکرا رہے تھے جن میں غصہ، دھمکی اور بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ کمرہ جس میں مجھے رکھا گیا تھا، اس کے باہر ایک شور سا تھا، جیسے بہت سارے لوگ بحث کر رہے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کے قریب گئی اور جالی کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو وہ منظر میری سانسیں روک دینے والا تھا۔ محل کے وسیع صحن میں کئی کداور، پراسرار، خوفناک اور وجیح چہرے والے مرد جمع تھے۔ وہ سب جن زادے تھے۔ ان کے جسموں سے روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں، اور ان کی آنکھیں ایسی تھیں جن میں شعلے لرز رہے تھے۔
हर एक के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वो सब एक आवाज में कह रहे थे, उस लड़की को मार डालो। ये हमारी दुनिया में घुसकर हमारे राज जानने की कोशिश कर रही है। ये इंसान है, फरेब है, खतरा है। मेरे पांव जैसे जमीन में गुड़ गए। मैं सांस रोककर वो सब देखती रही। उनके दरमियान वो खड़ा था, वही सरदार जिनजादा, बुलंद कामत, संजीदा चेहरा और वकार से भरा हुआ, मगर आज उसके चेहरे पर एक खामोश बगावत थी। उसने हाथ बुलंद किया और पूरी भीड़ यकदम खामोश हो गई। उसकी आवाज़ गूंजी, साफ, मजबूत और नहायत दलेरी से, बस करो, तुम सब इसे नहीं जानते। तुम सब इसे एक फरेबकार, एक जासूस या एक मक्कार लड़की समझ रहे हो, मगर हकीकत तुमसे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक जिनजादा जो उम्र में उन सब से बड़ा मालूम होता था, एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर तलखी थी। सरदार, अगर तुम इस इंसान लड़की की हमायत करते हो तो तुम्हें जन्नात की जमात से निकाल दिया जाएगा। तुम हमारे बीच की सरहद तोड़ रहे हो। तुम जानते हो कि इंसान और जन्नात कभी एक नहीं हो सकते। ये कानून है, रस्म है, अहद है। सरदार जिनजादे ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कानून तब तक ही कानून होता है जब तक उससे किसी बेगुनाह पर जुल्म न हो, और रस्में वो तभी जिंदा रहती हैं जब उनमें दिल की जगह हो। मैं जानता हूं कि मैं अपनी रियासत, अपनी ताकत, अपनी पहचान खो सकता हूं, मगर मैं अपनी आंखों के सामने किसी बेबस, गरीब और मासूम लड़की पर जुल्म होता नहीं देख सकता। एक और जिनजादा गुस्से से आगे बढ़ा, ये तुम्हारा इंसानी कमजोरियों से मुतासिर होना है सरदार। ये लड़की चालाक है, तुम्हें अपने हुस्न से काबू में कर रही है। नहीं, सरदार की आवाज ऊंची हुई, तुम सब इसे देखकर उसकी खूबसूरती के पीछे साजिश ढूंढ रहे हो, मगर तुम नहीं देखते कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। तुमने उसके हाथों की लर्जिश देखी, उसके चेहरे पर वो परेशानी, वो खौफ। तुमने उसके अल्फाज में छुपी वो सच्चाई सुनी जो मेरी रूह तक पहुंची। वो आगे बढ़ा, मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने आ गया और गोया उसकी आवाज़ सीधी मेरे दिल तक पहुंचने लगी। ये लड़की अपनी मजबूरी के तहत हमारी दुनिया में काम करने आई थी। इसका मकसद कुछ जानना नहीं था, बल्कि बस अपनी बीमार माँ के लिए दवा, अपने खाने के लिए रोजी और अपनी इज्जत के लिए एक महफूज छत ढूंढना था। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दिन दादे दोबारा गुस्से से बोली, अगर तुमने उसे बचाया तो तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। तुम हमारी दुनिया से कट जाओगे। तुम्हें अपनी ताकत छोड़नी पड़ेगी। उस लम्हे सरदार ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके जैसे दिल की गहराई से कोई फैसला लिया। तो ठीक है, अगर यही कीमत है इसकी मासूमियत की, तो मैं देने को तैयार हूं। मैं अपना तख्त, अपनी ताकत, अपना मकाम सब छोड़ दूंगा, मगर मैं इसकी आंखों में वही खौफ दोबारा नहीं देखना चाहता जो कभी मेरी माँ की आंखों में था। तुम सब भूल गए हो कि जिन्नात भी कभी इंसान थे और हम सब के दिल में भी कभी रहम था। आज अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद तुम सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। एक बिजली सी फजा में गूंजी। जिनजादों के चेहरे बदलने लगे। कुछ की आंखों में हैरत थी, कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी और कुछ अभी भी गुस्से से तने हुए थे। मगर एक बात तय हो गई थी, एक दीवार टूट गई थी। मैं, जो पर्दे की ऊँट में छुपी हुई सब कुछ सुन रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ मेरा मुहाफिज नहीं था, वो एक सच्चाई का लंबरदार था, एक ऐसा वजूद जो खुद अंधेरों में रहकर रोशनी के लिए लड़ रहा था। मैं, जो इंसान थी और गलती से उस दुनिया में चली आई थी, अब जान चुकी थी कि मेरी मौजूदगी किसी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आजमाइश थी। और अब मैं सिर्फ एक बेबस लड़की नहीं रही थी, मैं उसकी मुहाफिजत में थी, जो एक पूरी रियासत को छोड़कर भी सच्चाई के साथ खड़ा था। जब वो सारे जिनजादे मेरे सामने जमा हुए, मेरी टांगें कांप रही थी और दिल इस जोर से धड़क रहा था जिससे अभी सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी एक छोटी सी नादानी, एक बंद दरवाज़ा खोल देना इतनी बड़ी मुसीबत ले आएगा। उनके चेहरों पर गुस्सा, आंखों में आग और जुबान पर सिर्फ एक बात थी, इस इंसान लड़की को मार दो, इसने हमारे राजों में झांकने की जसारत की है। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतने में वो आया, महल का सरदार सलाहुद्दीन, पूरी शान और जाहो जलाल के साथ। मगर उस दिन उसके कदमों में एक अजब बेचैनी, चेहरे पर एक नर्म थकन सी थी। वो हमारे दरमियान आकर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला,
نہیں، یہ لڑکی کوئی جاسوس یا چالاک نہیں، یہ صرف ایک معصوم، غریب اور مجبور انسان ہے جسے ہم نے اپنی دنیا میں بلایا۔ اس نے کچھ جاننے کی کوشش کی تو صرف خوف کی وجہ سے، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ سب چیخنے لگے، اگر تم اسے بچاؤ گے تو تم جنات کی جماعت سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری سلطنت، تمہارا تخت، تمہاری طاقت، سب چھن جائے گا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں ایک پل کو بند ہوئیں، اور پھر جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ دل میں کر لیا ہو، اس نے اپنے ہاتھ کی وہ وزنی پتھر والی انگوٹھی اتار کر جنات کے بزرگ سربراہ کے ہاتھ میں دی اور کہا، میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اگر اس معصوم لڑکی کو بچانے کا یہ واحد راستہ ہے تو میں سب قربان کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی محل کی دیواریں ہلنے لگی، تمام خادم، ملازم، نگہبان سب ایک پل میں غائب ہو گئے، جیسے کسی نے سب کچھ مٹا دیا ہو۔ اب وہاں صرف وہ تھا اور میں۔ وہ میری طرف آیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے جب تک میں تم سے نکاح نہ کر لوں، کیونکہ میں اپنی طاقت کھو چکا ہوں، اور تم اب میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ وہ امانت ہو جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا ہے۔ اس نے قاضی کو بلایا۔ میں خاموش تھی، مگر میرے دل میں ایک طمانیت تھی، ایک یقین۔ ہم نے نکاح کیا، محل کے سنسان در و دیوار اب ہمارے گواہ بنے۔ نکاح کے بعد میں نے ایک خواہش ظاہر کی، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ سالوں بعد جب میں اپنی ماں سے ملی، میں رونے لگی۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر بس یہی کہتی رہی، میری بچی، تو آخر کار سکون پا گئی۔ وہ ہمارے ساتھ آ گئی۔ صلاح الدین نے پھر سے زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے کاروبار شروع کیا، اپنی محنت سے قدم جمائے۔ حالانکہ اس کے پاس اب بھی اتنی دولت تھی کہ ہماری کئی نسلیں پل سکتی تھیں، مگر وہ جانتا تھا کہ عزت صرف محنت میں ہے، طاقت صرف کردار میں۔ اب وہ محل جو کبھی جنات کی ریاست تھا، صرف ہمارا گھر تھا، ایک خاموش پرسکون دنیا جہاں نہ سازش تھی، نہ خوف، نہ درد، صرف ہم تین لوگ، میں، میری ماں اور وہ، صلاح الدین جو کبھی جنات کا سردار تھا اور اب صرف میرا ہم سفر۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔